ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 12واں پارہ سورہ یوسف، آیت نمبر 21 to 29۔ لفظی ترجمہ۔ وقال، اور کہا، الذی، جس نے، اشتراہ، خریدا اس کو، من مصر میں، لامراتی ہی، اپنی بیوی سے، اکرمی، کہ باعزت رکھ، مثواہ، اور قیام اس کا، عسیٰ، عجب نہیں ہے یہ کہ ینفعنا، یہ کہ فائدہ دے ہمیں، او یا نتخذہ، ہم بنا لیں اس کو، ولدا، بیٹا۔ وکذالک، اور اسی طرح، مکننا، ہم نے جگہ دی لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، ولنعلمہ، اور تاکہ سکھائیں اس کو، من تاویل الاحادیث، تعبیر باتوں کی، واللہ، اور اللہ، غالب، غالب ہے، اللہ، اوپر، امرہ، ہی، اپنے کام کے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ ولما، اور جب بلغا، جب وہ پہنچے، اشدہ، اپنی جوانی کو، آتیناہ، ہم نے عطا کی اس کو، حکمن، دانائی، و علما، اور علم، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین، نیکوکاروں کو۔ وراودتہ، اور اس نے پھسلایا، اللہ تھی، اس عورت نے، کہ وہ جو، فی بیتی، حج کے گھر میں تھی، عن نفسہ، اپنے نفس سے، وغلقت الابواب، اور بند کر دیے دروازے، وقالت، اور کہنے لگی، حیت لک، آ جا جلدی، کالا، تو فرمایا، معاذ اللہ، پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، انہ، بے شک وہ، ربی، میرا آقا ہے، احسن مثوایا، اس نے بہت اچھا رکھا ہے میرا رہنا سہنا، انہ، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، ہمت، قصد کیا اس عورت نے، بھی اس کا، وَہَمَّ، اور قصد کر لیتے، بیہا، وہ بھی اس کا، لولا، اگر نہ ہوتا، یہ کہ رعا، دیکھتے، برہانہ، روشن دلیل، ربی، اپنے پروردگار کی۔ کذالک، اسی طرح ہوا، لنصرفا، تاکہ ہم روک دیں، عنہ، اس سے، سوء، برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی، انہ، بے شک وہ، من عبادنا، ہمارے بندے تھے، مخلصین، خالص۔ واستبق الباب، اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وقدت، اور اس عورت نے پھاڑ دی، قمیصہ، ان کی قمیض، من دبرہ، کے پیچھے سے، والفیا، اور پایا دونوں نے، سیدہا، اس عورت کے خامن کو، لدى الباب، دروازے کے پاس، قالت، تو کہنے لگی، ما جزاء، کیا سزا ہے، من، اس کے لیے، کہ جو ارادہ کرے، بے اہلکا، تیری بیوی سے، سوءً، برائی کا، الا، مگر، انجے کہ یسجنا، اسے قید کیا جائے، او یا عذاب علیم، جہاں اس کو دکھ دینے والا عذاب دیا جائے۔ قالا، تو فرمایا، یا وہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے، یا وہ، روادتنی، اسی نے پھسلایا، چاہا مجھے، عن نفسی، میرے نفس سے، و شاہد، اور گواہی دی، شاہدون، ایک گواہ نے، من اہلیہا، اس کے قبیلے سے، ان کانا، اگر ہو، قمیصہ، اس کی قمیض، قدہ، پھٹی ہوئی، من قبلی، سامنے سے، فصدقت، تو وہ سچی ہے، یعنی وہ عورت، وہو، اور وہ، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے ہیں۔ وَإِنْ، اور اگر کانا ہو، قمیصہ، اس کی قمیض، قدہ، پھٹی ہوئی، من دبرین، پیچھے سے، فکذبت، تو وہ جھوٹی ہے، یعنی وہ عورت، وہو، اور وہ، من الصادقین، سچوں میں سے ہیں، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ فلما، پس جب، رعا، دیکھا، قمیصہ، اس کی قمیض کو، قدہ، پھٹی ہوئی، من دبرین، پیچھے سے، قالا، تو اس نے کہا، یعنی اس عورت کے شوہر نے، انہ، بے شک یہ، من قیدکن، تم عورتوں کا فریب ہے، انہ، بے شک، قیدکن، تمہارے فریب، عظیم، بڑے ہیں۔ یوسف، اے یوسف علیہ السلام، عارض، خیال نہ کر، عن ھذا، اس سے، واستغفری، اور تو بخشش مانگ، لذنبک، اپنے گناہوں کے لیے، انکی، بے شک تو، کنتی ہے، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے۔ فرمایا، جس شخص نے اسے مصر سے خریدا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی رہائش باعزت رکھ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ کا لطف و کرم ہر وقت یوسف علیہ السلام کے شامل حال رہا۔ پہلے بے رحم بھائیوں کے نئے پنجے سے نکالا، پھر کنویں سے نکال کر نئی زندگی دی، اور اب اس کا لطف و خاص دیکھیے کہ مصر کے خزانوں کا وزیر عزیز مصر انہیں خرید کر اپنے گھر لایا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے کھانے پینے اور اس کی رہائش کا اچھا انتظام کرو تاکہ ہم اس سے جلدی مانوس ہو جائیں اور اپنے آپ کو اپنوں کے درمیان محسوس کرنے لگے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا جہاں ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ شروع سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اس لیے ہوا کہ اللہ انہیں عزیز مصر کے گھر پہنچا دے۔ پھر وہ کچھ ہوا کہ جو عزیز مصر کی بیوی کی جانب سے ہوا۔ یوسف علیہ السلام جیل جائیں اور اللہ نے خواب کی تعبیر سکھائے، پھر وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا کر وزارت کی کرسی پر پہنچ جائیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا جسے بہرحال ہونا تھا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یوسف جب جوان ہو گئے تو اللہ نے انہیں حاکم مصر بنا دیا اور عقل و فہم اور فقہ و نبوت سے نوازا۔ آیت کے آخری حصے میں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ میں اگرچہ ہر بھلائی کرنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں اچھا بدلہ دے گا، لیکن جہاں مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہیں اللہ مشرکین مکہ سے نجات دے گا اور ان پر غلبہ عطا کرے گا۔ فرمایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے یعنی یوسف علیہ السلام، اسے اس کے نفس سے پھسلایا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور کہنے لگی کہ جلدی آ۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا، بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز مصر کے گھر میں جو کچھ واقعہ پیش آیا اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف سے فعل بد کا مطالبہ کیا۔ اس عورت کے نام کی صراحت قرآن مجید اور حدیث صحیح میں موجود نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کہنے کے بجائے یہ فرمایا کہ یوسف کو گناہ پر اس عورت نے اکسایا جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہ کتنی مشکل گھڑی تھی اور وہ عفت اور پاک دامنی کی کس بلندی کو چھو رہے تھے۔ اس گھر میں رہنے کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی کا بار بار سامنا ہوتا رہا اور وہ اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتی رہی ہوگی تاکہ انہیں اپنی ذات میں دلچسپی لینے پر اکسائے، لیکن یوسف علیہ السلام پر ان تمام ہتھ کنڈوں کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسا کرنے سے پہلے شدت خوف اور حد درجہ احتیاط کی وجہ سے 7 دروازے بند کیے تاکہ وہاں تک کسی کے پہنچنے کا گمان بھی نہ ہو سکے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی یہ بھی ایک عظیم دلیل ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے انسانوں سے خوف کھانے کا ایک بھی عذر باقی نہیں رکھا تھا۔ اس کے باوجود ان کے دل میں گناہ کا خیال تک نہیں گزرا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے تو یہ زنا جرم عظیم، امانت میں خیانت اور محسن کشی ہے۔ اس عورت کو اس گناہ عظیم سے باز رکھنے کے لیے اس خیانت کی شدید ترین قباحت بیان کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کس کی خیانت پر ابھار رہی ہو؟ وہ میرا آقا عزیز مصر ہے جس نے ہر طرح میرا خیال کیا ہے، تو اب میرے لیے یہ کس طرح مناسب ہے کہ اس کی بھی عزت سے کھیلوں۔ ایک دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے کہ انہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، یعنی میرے رب نے تو مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، مجھے نئی زندگی دی اور عزیز مصر کے پاس پہنچا کر میری تمام پریشانیوں کو دور کر دیا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو ظالم ہوں گا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے خلوت اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا عادل بادشاہ، دوسرا وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کے قریب اٹکا رہتا ہے
کہ کب اذان ہو اور وہ پھر مسجد میں جائے۔ چوتھا وہ دو شخص کہ جو آپس میں محض اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں، اسی پر ملتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ پانچواں وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے اور اسے اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہیں ہوتی۔ چھٹا وہ شخص جسے کوئی جاہ منصب والی عورت اور صاحب حسن و جمال اپنی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور پھر اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم امینہم، اللہم امینہم، اللہم امینہم، آمین ثم آمین۔ فرمایا بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتے اگر یہ نہ ہوتا کہ انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بری بات کا ایک پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے برہان کا ایمانی مشاہدہ نہ کیا ہوتا لیکن اس کے دل میں اس کا خیال گزرا ہی نہیں کیونکہ اللہ کے نبی تھے۔ فرمایا اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے اس قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا۔ اس عورت نے کہا کہ کیا جزا ہے اس کی کہ جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ کہ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت برائی کے ارتکاب پر مصر ہے تو وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ یوسف علیہ السلام کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے عورت بھی دوڑی، یوں دونوں دروازے کی طرف لپکے اور دوڑے۔ یوسف جب بھاگ رہے تھے تو عزیز مصر کی بیوی کے پیچھے نے ان کے پیچھے سے ان کی قمیض پکڑ لی اور کھینچنے کی وجہ سے قمیض پھٹ گئی۔ جب دونوں دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو آتا دیکھ کر عورت نے فوراً پینترا بدلا اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کی نیت کرے اسے یا تو جیل میں ڈال دینا چاہیے یا کوئی اور سخت سزا دینی چاہیے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا، اور اس عورت کے گھر والوں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیض آگے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے سچ کہا اور یہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی گئی ہو تو عورت نے جھوٹ کہا اور یہ سچوں میں سے ہے۔ تو جب اس نے اس کی قمیض دیکھی کہ پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب سے ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے امور کسی عورت کے سپرد کر دیے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ عزیز مصر چونکہ معاملے کو پوری طرح سمجھ چکا تھا اس لیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہایت نرمی کا سلوک اختیار کیا اور کہا کہ اے یوسف ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اسے نظر انداز کر دو اور اس واقعے پر پردہ ڈال دو اور کسی سے بیان نہ کرو۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ ساری غلطی تمہاری ہے، تم نے اس نوجوان کو ورگلانا چاہا تھا اور اب اس نوجوان پر تہمت ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو، اس لیے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ ہم مزید آیات پڑھیں گے سورہ یوسف کی۔